آج وہی ذمہ داریاں مجھے انشاءاللہ اس مختصر وقت میں میری بہنوں کے سامنے رکھنا ہے۔ قرآن میں پہلے ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سب کے لیے ہے وہ، مرد حضرات آپ بھی سنیں، عورتیں آپ بھی غور سے سنیں اس حدیث کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ یاد رکھو ایک ملک کے کتنے پرائم منسٹر ہوتے ہیں؟ یہ تو بولو جی، کتنے ہوتے ہیں؟ ہر کوئی بولے میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا، سب کو پرائم منسٹر بنا دو تو ہوگا، چلے گا ملک؟ بھائی ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، ایک ہوم منسٹر ہوتا ہے، ایک فارن منسٹر ہوتا ہے، ایک ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے، ایک ایجوکیشن منسٹر ہوتا ہے۔ سارے لوگ مل کر اگر امانت داری سے اپنا کام کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا۔ اسی طرح ایک گھر ہوتا ہے، اس میں سارے لوگ بڑے نہیں ہو سکتے۔ باپ اس کا ایک مقام ہے، ماں اس کا ایک مقام ہے، بچے ان کا ایک مقام ہے۔ اگر سارے لوگ مل کر اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے تب جا کر وہ گھر کامیاب ہوگا۔ باپ تو برابر تکو دو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اگر ماں جو ہے گھر میں صحیح ذمہ داری نہیں نبھا رہی ہے وہ گھر کے بچے کبھی اچھے نہیں ہوتے، کبھی اچھے نہیں ہوتے، اکثر وہ بچے خراب ہی ہوتے ہیں۔ آج کل میں ابھی نکل رہا تھا، آفیسر صاحب ایک آ کر سامنے بیٹھے تھے حکومت کے، انہوں نے کہا سب سے زیادہ پیسہ اس وقت اسکول ڈپارٹمنٹ میں جانتے ہو کس میں؟ کہا کس میں؟ میں نے پوچھا، کہا ڈے کیئر میں ہے۔ کس میں؟ کس میں پیسہ ہے؟ ڈے کیئر میں ہے۔ کیا ہے ڈے کیئر؟ شوہر بھی سافٹ ویئر انجینئر، بیوی بھی سافٹ ویئر انجینئر، دونوں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، چھوٹے سے 6 مہینے کے بچے کو، 1 سال کے بچے کو کسی اور عورت کے حوالے کر کر مہینہ 5,000 10,000 اسے دے کر وہاں اس کی پرورش ہوتی ہے، تو کیا وہ بچہ آگے بڑھ جائے گا؟ جی دونوں پڑے ہوئے ہیں، دونوں پڑے ہوئے ہیں، اور دونوں چاہتے ہیں کہ دونوں جا کر کمائیں، ورنہ یہ زندگی میں جینا مشکل ہے۔ ایسے گھروں میں اکثر بچوں کی تربیت خراب ہوتی ہے اور بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ اللہ نے اسے کیا ذمہ داری دی ہے، اللہ نے اسے کیا کہا ہے کرنے کے لیے۔ یہ جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی بڑی حدیث ہے۔ مرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے، کسی اور موقع پر مرد اور باپ کی ذمہ داریاں اس پر بات کریں گے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی خواتین کی، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، تمہاری بات آج انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، پوری حدیث بھی میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، یہ لفظ کتنا بڑا ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، بس یہ ٹکڑا میرے لیے کافی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ عورت ذمہ دار ہے شوہر کے گھر کی۔ کون سی ذمہ دار ہے؟ جی ہاں باپ حضرات آپ بھی سنو غور سے، اللہ نے جو ذمہ داری عورت کو دی ہے وہ گھر کی دی ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اسے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، تو نے گھر کیسے چلایا؟ کیا پوچھے گا؟ کیا پوچھے گا؟ بولو نا۔ ارے ایک روز تمہارے میرے گھر کی بات کر رہا ہوں، امریکہ اور لنڈن کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جی ہاں، گھر کیسے چلایا عورت سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ تو نے کیسے کھانا پکایا؟ تو نے کھانا ضائع تو نہیں کیا؟ تو نے گھر کے اندر کوئی اسراف تو نہیں کیا؟ بچوں کی تربیت میں تو نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ تجھے کسی شوہر کی خدمت میں تو نے کوتاہی تو نہیں کی؟ یہ سارے سوالات عورتوں سے اللہ پوچھے گا۔ عورت کو چاہیے کہ اس کے لیے پریپیئر رہے، اس کے لیے تیار رہے۔ اللہ اس سے یہ سوال اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو سی ایم کی ریس میں تھی کہ نہیں تھی؟ تو کرناٹکا کی سی ایم نہیں بنی، کیوں نہیں بنی؟ جی تو لنڈن کی پی ایم نہیں بنی، کیوں نہیں بنی؟ تو ڈاکٹر نہیں بنی، کیوں نہیں بنی؟ ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، اس کی افادیت کا انکار نہیں کر سکتے، مگر پہلی ذمہ داری عورت کی ہے وہ اپنے گھر کو سنبھالے۔ کس کو سنبھالے؟ اپنے گھر کو سنبھالے۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا عورت سے۔ ہر ماں اور بہن اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھے، میرے سے یہ سوال ہونے والا ہے اور مجھے انشاءاللہ یہ جواب مجھے دینا ہے۔ کچھ چیزیں ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے بیان کیے۔ ہو سکتا ہے 10 منٹ میں جتنی چیزیں مجھ سے ممکن ہو میں کہوں گا آپ کے سامنے۔ ایک جگہ میں گیا داون گرے کی طرف،
مجھ سے ہماری مسجد میں، اہل حدیث مسجد میں لوگوں نے کہا 15 عورتوں کا ہماری مسجد میں کھلا ہوا ہے. کتنے؟ ہاں. اور کہنے والے نے یہ کہا اس میں سے اکثر بچیاں پڑھی لکھی ہیں. اکثر پڑھی لکھی بچیاں، بات بات پر دلیل مانگنے والی بچیاں، یہ اکثر خلے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہیں، اپنا رائٹ بہت جلدی مانگتی ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے مولوی صاحب؟ جی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ گھروں کے قصے ہیں. ابھی آپ کو میں تقریر کر رہا ہوں، یہاں بھی ایک فون آ رہا ہے مجھے، اور یہی قصہ ہے یہ. جی یہی قصہ ہے. اب سنو، اللہ کے لیے غور سے سنو. جو اکثر پڑھی لکھی بچیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز عورت کے لیے گھر میں رہنا اور گھر کو دیکھنا، اس کی ذمہ داری سنبھالنا، یہ پہلے نمبر پر ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ. میں نے ترجمہ بھی حافظ صلاح الدین صاحب کا ایسے ہی نوٹ کر لیا. گھروں میں ٹک کے رہو. کیا ترجمہ کیا گیا ہے؟ اٹھاؤ قرآن، اٹھاؤ تمہارے مسجد میں، دیکھو قرآن میں ترجمہ کیا لکھا گیا ہے. گھروں میں ٹک کے رہو، گھروں میں رہو. جہاں تک ہو سکتا ہے گھر میں رہنے کی کوشش کرو، گھر کو سنبھالو. یہ پہلی چیز ہے عورتوں کے لیے کہ عورتیں گھر میں رہیں. سبحان اللہ، گھر میں رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے، آخری خطبہ حجۃ الوداع کے آخری خطبوں میں سے ایک، وہ صحیح مسلم کے اندر اس خطبے کو بتایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ. ہم سے کہا، مردوں سے، اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں، بے شک تم نے اللہ کی امان کے ساتھ ان کو اپنایا ہے. واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور تم نے ان کو حلال کیا ہے اللہ کے کلمے کے ساتھ. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، ان کی ذمہ داری یہ ہے عورتوں کی. اب ان کے اوپر، عورتوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی ایسے انسان کو آنے نہ دے جسے مرد ناپسند کرتا ہے. اللہ اکبر. مرد کو پسند نہیں اس کا آنا. اپنے بستروں پر نہ بٹھائے کسی ایسے انسان کو جسے مرد ناپسند کرتا ہے. یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے عورتوں کی. دوسری بات، وقت بہت تیزی سے، ایسا لگ رہا ہے مجھے کوئی کاٹا پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے نیچے. دوسری چیز، خاوند کی خدمت. کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ خاوند کی خدمت. حسین ابن محسن رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میری پھوپھی، مسند احمد کی حدیث، شیخ البانی کی تصحیح کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. میری پھوپھی اللہ کے رسول کے پاس گئی. حسین ابن، جی میری پھوپھی اللہ کے نبی کے پاس گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی سوال تھا، سوال کر لیا، مسئلہ حل کر لیا. جب اٹھ کے آنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تمہارے شوہر زندہ ہیں؟ میری پھوپھی نے جواب دیا ہاں زندہ ہیں. تم ان کی کتنی خدمت کرتی ہو؟ اللہ اکبر. تو میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں عاجز نہیں آ جاتی میں خدمت کرتی ہوں. میرا بدن جب تک ساتھ دیتا ہے اس وقت تک میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں. پھر اللہ کے رسول نے عربی زبان میں یہ حدیث بیان فرمائی فانظری این انت من فانما هو جنتک ونارک. سبحان اللہ. تم دیکھو تم اپنے شوہر کے خدمت میں کہاں کھڑی ہوئی ہو. اس لیے کہ تم خدمت کرو گی تو تمہیں جنت ملے گی، اگر تم خدمت نہیں کرو گی تو تمہیں جہنم ملے گی. اللہ اکبر. شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور شوہر تمہاری جہنم بھی ہے. فانظری این انت من فانما هو نار جنتک ونارک. سبحان اللہ. میں اکثر یہ مسئلہ آ رہا ہے ہمارے پاس، اکثر آ رہا ہے. تمہاری خدمت میں کرتی ہوں، تمہاری اماں کی کیوں کروں؟ تمہارے باوا کی کیوں کروں؟ جی تمہارے دوسروں کی میں خدمت کیوں کروں؟ سب چہرے ہلا رہے ہیں. میں تمہاری کرتی ہوں. سبحان اللہ. میں دو عورتوں کا نام یہاں ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. صحیح بخاری حدیث نمبر 3113، صحیح مسلم حدیث نمبر 2720 عموماً آج کل میں نمبر نہیں بول رہا ہوں، علماء سے میں نے سیکھا ہے نمبر بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. آج بول رہا ہوں. آج میں حدیث کا نمبر آپ کے سامنے دے رہا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خدمت کرتی تھی، بہت خدمت کرتی تھی. سبحان اللہ. گھر کے کام میں اتنی محنت اور اتنی مشقت ان کو آتی تھی، اپنے ہاتھوں سے چکی پیس پیس کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. جانتے نہیں حدیث؟
ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ، یہ حدیث کا نمبر دے رہا ہوں 3113 صحیح بخاری، ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے ابا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی، اے میرے ابا کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، آپ یہ غلام دے دیجئے، چکی پیسنے میرے ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی نے وہ بھی نہیں دیا، کہا سونے سے پہلے جب تھک جاتی ہو میری بچی، رات میں سونے سے پہلے تسبیح فاطمی مشہور ہے، تسبیح پڑھ کر سو جایا کر، ساری تھکان تیری دور ہو جائے گی۔ سارے گھر کی خدمت کرنا، چکی پیس کر، سنو میری بہنوں، اٹھے تو مشن بیٹھے تو مشن، یہ ہماری زندگی ہے، ہر چیز کے لیے مشینوں کے بیچ میں ہم جی رہے ہیں، پھر بھی ہم سے کام نہیں ہوتا ہے۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ، ساری جنت کی عورتوں کی سردار، اپنے ہاتھ سے چکی پیس کر روٹی پکا کر کھلایا کرتی تھی، اپنے شوہر کی خدمت کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن ہے، یہ مسئلہ یہ صحیح مسلم میں ہے، کہاں ہے یہ جو بولنے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، صحیح مسلم میں، نام اسما بنت ابو بکر، کیا نام ہے؟ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا، ابو بکر مالدار ہیں، یہ کہتی میری شادی جب زبیر سے ہوئی رضی اللہ عنہ، وہ مالدار نہیں تھے، زبیر کے پاس صرف ایک اونٹ تھا اور ایک گھوڑا تھا، سننا غور سے، ایک اونٹ اور ایک گھوڑا۔ میرا کام یہ تھا، زبیر کا ایک باغ تھا جو نبی نے دیا، اور وہ باغ 2 میل دور تھا، کتنا دور تھا؟ 2 کلومیٹر نہیں، کتنا؟ 2 میل، کتنا ہوتا ہے 2 میل؟ 2 میل کتنا ہوتا ہے؟ ارے کیا بھائی، 2 میل دور تھا، میں 2 میل چل کے جاتی اور اس باغ سے کھجور کے بیج چن کر لاتی، اپنے سر پہ رکھ کر 2 میل جاتی اور 2 میل واپس آتی، اور میں زبیر کے گھوڑے کی تربیت کرتی، اس کی دیکھ بھال کرتی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، شوہر کے گھوڑے کو بھی دیکھنا ہے اور شوہر کی ماں کو نہیں دیکھنا ہے، نہیں دیکھنا ہے، خاص طور سے ایسے موقع پر جب ایک ہی بیٹا، کوئی بیٹی بھی نہیں، اور یہ بچے کے علاوہ اور کوئی اس عورت کا ہے بھی نہیں دنیا میں، اور یہ بچی اور یہ بچی کے گھر والے بیٹھ گئے ہیں اڑ کر، نہیں مل کر نہیں رہیں گے، اس اکیلی عورت کو الگ رکھو اور اس کو الگ رکھو تو بھیجیں گے، ورنہ توڑ دو اس رشتے کو۔ سبحان اللہ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ سے ڈر کے بولو، ہو نہیں رہا ہے، یہ ہو نہیں رہا ہے جی، کوئی ایسی باتیں کر رہا ہوں سمندر کے اندر کی مچھلیوں کی نہیں، یہ ریالٹی ہے۔ اور خاص طور سے معاف کیجئے گا، جو مدرسوں میں پڑھ کے علم حاصل کرنے والی جو بچیاں ہیں، سب سے زیادہ دلیل وہی دیتی ہیں۔ کیا کرے گی بیچاری وہ عورت باہر جا کر؟ ابھی ایک عورت کو اس کے بچوں نے کپڑے اٹھا کے باہر پھینک دیا، بوڑھی عورت جائے گی کدھر؟ وہ کہاں جائے گی؟ اولڈ ایج ہوم میں اسے لے جا کر کہاں پھینکیں گے اس کو؟ جان سے بھی مارنا جائز نہیں ہے، اتنی سمجھ ہمارے اندر نہیں ہے۔ گھوڑے کی تربیت حضرت اسما کر رہی ہیں، شوہر کے گھوڑے کو اس کی خدمت کرنی اگر جائز ہے، شوہر کی ماں کو نہیں دیکھ سکتے جی؟ ارے انسان ہونے کے ناطے دیکھ لو، کم سے کم انسان ہونے کے ناطے اس کے ماں کو، اس کے باپ کو، اور جو اس کی ذمہ داری میں موجود ہیں دیکھ لو، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اللہ کے لیے شوہر کی خدمت کرو اور اس کی اطاعت کرو۔